ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں بھی اور دوسرے کاموں میں بھی برکت نصیب فرمائے۔ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنی قوت بازو سے حق حلال کی روزی حاصل کرے۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، اللہ کا ارشاد ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اچھا عمل کیا کرو۔ قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس آیت کے ان دونوں ٹکڑوں میں آپس میں جوڑ ہے۔ اس طرح جوڑ ہے کہ جب انسان حلال اور پاکیزہ کمائی کھائے گا تبھی وہ اچھا عمل کرے گا۔ اگر اس کے پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا تو وہ غلط کاموں کی طرف، بے حیائی کی طرف، بری باتوں کی طرف بڑھے گا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حلال روزی کمانے کے لیے بکریاں تک اجرت پر چراتے رہے۔ پھر آپ نے تجارت فرمائی اور تجارت میں صداقت اور امانت کا ایسا خیال رکھا کہ جو لوگ ان کو نہیں مانتے تھے، ان کے دشمن تھے، وہ بھی ان کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ صداقت کا تعلق گفتار سے ہے اور امانت کا تعلق کردار سے ہے۔ حضور کے دشمنوں کا آپ کو صادق اور امین کہنا اس بات کی علامت ہے کہ کائنات میں ان سے بڑھ کر نہ کردار میں کوئی ہوا ہے، نہ گفتار میں کوئی ہوا ہے۔ صداقت اور امانت دونوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے مقام پر تھے۔ اگر آج کچھ بیمار ذہنیت کے لوگ حضور کے بارے میں کیچڑ اچھالتے ہیں تو یہ خود ان کی گندی اور بیمار ذہنیت کی علامت ہے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ سورج پر تھوکنے سے سورج کا نقصان نہیں ہوتا، خود تھوکنے والے کا نقصان ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت اور امانت کے ساتھ تجارت کر کے پوری امت کو ایک سبق دیا کہ ناکارہ، نکمے اور کمزور بن کر نہ رہو۔ ایسے نہ بنو کہ دوسروں پر بوجھ ہو جاؤ، ایسے نہ بنو کہ دوسرے تم پر ترس کھائیں، ایسے بنو کہ خود بھی حق حلال کی روزی کماؤ اور دوسروں کے لیے بھی روزی کا ذریعہ بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور لوگ آپ سے مل رہے تھے، مصافحہ کرتے تھے۔ ایک صاحب نے مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے تھے، چھالے تھے۔ آپ کو سختی محسوس ہوئی، پوچھا یہ چھالے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا میں غریب انسان ہوں، روزانہ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹتا ہوں، بیچتا ہوں، گزر بسر کرتا ہوں، محنت کی وجہ سے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ پڑھیے سیرت کی کتابوں میں کائنات کے سب سے بڑے انسان نے اس مزدور کے ہاتھوں کو چوما اور بوسہ دیا، گویا کہ آپ نے یہ بتایا کہ محنت سے بڑھ کر عظمت کسی چیز میں نہیں۔ اور حلال روزی کے لیے اگر کوئی آدمی معمولی سے معمولی کام بھی کر رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کا رتبہ بلند ہے۔ اور اگر کوئی شخص مختلف تدبیروں سے حرام مال کماتا ہے اور دنیا اس کو مالدار اور عزت دار سمجھتی ہے تو کل قیامت کے دن سارے پردے ہٹ جائیں گے اور دنیا میں عزت کے نقشوں میں رہنے کے باوجود قیامت کے دن وہ ذلیل کیا جائے گا۔ ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ حرام مال فرد کو بھی تباہ کرتا ہے، معاشرے کو بھی تباہ کرتا ہے، خاندان کو بھی تباہ کرتا ہے، نسل کو بھی برباد کرتا ہے۔ حرام لقمہ انسان کو نقصان پہنچائے گا، حرام مال انسان کی ذہنیت پر اثر انداز ہوگا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرام لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔
اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں راستے سے گزر رہے تھے, راہ کے کنارے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور زار و قطار رو رہا ہے اور دعا مانگتا ہے, اور اتنا رو رہا ہے کہ دیکھنے والوں کو ترس آ رہا ہے. وہ گزر گئے, بہت دیر کے بعد واپس ہوئے تو دیکھا اب بھی رو رہا ہے. ان کو رحم آیا کہ اس کی کوئی بہت بڑی ضرورت ہوگی تب تو اتنی دیر سے رو رہا ہے. وہ اللہ کے کریم تھے, پیغمبر تھے, اللہ سے کہا پاک پروردگار اس کی کوئی بہت بڑی مجبوری ہے تب وہ اتنی دیر سے رو رہا ہے, میری سفارش قبول کر اور اس کی جو حاجت ہے پوری فرما دے. اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ اگر روتے روتے اس کے آنسو ختم ہو جائیں اور خون کے آنسو بہنے لگے اور یہ روتے روتے بال سے زیادہ باریک ہو جائے تب بھی ہم اس کی دعا قبول نہیں کریں گے, اس لیے کہ یہ حرام مال کھاتا ہے. حرام مال کی نحوست بہت دور تک اور بہت دیر تک جاری رہتی ہے. جس طرح حلال مال انسان کے ذہن پر, اس کے خاندان پر, اس کے سماج پر اثر انداز ہوتا ہے, اسی طرح حرام مال کی نحوست پڑتی ہے. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم حق حلال کی محنت کی روزی کمائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے روزی کا ذریعہ بنیں. یہ جو ٹور کا نظام ہے یہ ایسا کاروبار ہے جس میں انسان بہت سارے لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ بن جاتا ہے, اور جتنے بڑے پیمانے پر یہاں رفیق بھائی اور ان کے ساتھی یہ کام کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سینکڑوں لوگوں کی روزی کا یہ ذریعہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اگر کسی کے لیے سہارا بن رہے ہیں تو اللہ کے یہاں ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہے. ایک بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزی کی وجہ سے تنگ ہو کر شہر چھوڑ کر جا رہا ہے. پوچھا کدھر؟ کہا شہر میں روزی نہیں مل رہی ہے, دوسرے شہر جاؤں گا. چند دن کے بعد واپس وہی پھر نظر آیا. کہا تم تو شہر چھوڑ چکے تھے, اب کیسے آئے؟ اس نے کہا جنگل سے گزر رہا تھا, دیکھا کہ ایک درخت ہے, اس پر ایک اندھا سانپ ہے, اور میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس اندھے سانپ کو کہاں سے کھانا ملتا ہوگا. اتنے میں ایک پرندہ آیا, اس کے منہ میں کوئی چیز تھی, اس نے لا کر اس اندھے سانپ کو کھلا دیا اور پھر وہ واپس چلا گیا. میرے دل سے یہ آواز آئی کہ جو اللہ اندھے سانپ کو درخت کی بلندی پر رزق دے رہا ہے وہی مجھ کو میرے شہر میں رزق دے سکتا ہے. میں واپس ہو گیا. اس بزرگ نے کتنی خوبصورت بات کہی. کہا اللہ کے بندے تو نے اندھا سانپ بننا پسند کیا, تو نے پرندہ بننا پسند نہیں کیا. تجھ کو یہ چاہیے تھا کہ تو وہ پرندہ بن جاتا جو خود بھی روزی حاصل کر رہا ہے اور دوسرے کو بھی روزی پہنچا رہا ہے. تجھ کو وہ پرندہ بننا چاہیے کہ جو اپنی روزی بھی حاصل کر رہا ہے اور دوسرے کے لیے روزی کا ذریعہ بننا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ہم حق حلال کی روزی کمائیں بھی اور دوسروں کے لیے روزی کا ذریعہ بنے. یہ بہت بڑی نیکی کی بات ہے. نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ بھی اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اگر ہم کسی کا سہارا بن رہے ہیں تو ہمیں یقین ماننا چاہیے کہ اللہ ہمارا سہارا ہے. اگر ہم کسی کا آسرا, کسی کی امید بن رہے ہیں تو ہمیں یقین جاننا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی. تیسری بات, مال کمانے کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان جو مال کما رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے کما رہا ہے. انسان کو عزت, مال, اسباب جو ملتے ہیں وہ اللہ کے خزانے سے ملتے ہیں. کوئی انسان اپنی قوت بازو سے یہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتا. عزت ہو یا دولت ہو وہ اللہ تقسیم سے اور اس کی تقدیر سے ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. انسان کو یہ نعمتیں خدا تعالیٰ کے خزانے سے دی جاتی ہیں اور دینے والے اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تمہارے مال میں دوسروں کا بھی حصہ ہے, دوسروں کا حق ہے. قرآن کے الفاظ دیکھیے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. لوگوں کے مال میں متعین حصہ ہے
غریب کا، محروم کا، مانگنے والے کا، مسکین کا حصہ ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اگر ہم اپنے مال میں سے دوسروں کو حصہ دیں گے تب اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت پیدا کرے گا. ہمارے آقا نے حضرت ام سلمہ سے کہا تھا، ام سلمہ روک روک کر نہ رکھ، گن گن کر نہ رکھ، ورنہ اللہ بھی تجھ کو گن گن کر عطا کرے گا. ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یبن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اے آدم کے بیٹے خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. قرآن پاک میں ہے، ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تم کو اس کا بدل عطا کرے گا. بدلہ الگ چیز ہے، بدلہ آخرت میں ملے گا، اللہ تعالیٰ بدل دے گا. یعنی دنیا میں اس مال کے عوض میں اللہ کوئی چیز دے گا، کوئی آفت دور کر دے گا، کوئی نیا کاروبار دے گا، کوئی خوشحالی کی راہ پیدا کرے گا. انسان صدقہ دیتا ہے، نہ جانے کتنی بلائیں اس سے دور ہو جاتی ہیں. انسان صدقہ دیتا ہے، آنے والی وبا اور بیماری لوٹ جاتی ہے. کتابوں میں ہے کہ ایک بوڑھی شخص، ایک بوڑھی ماں، ایک بوڑھی عورت، وہ دوپہر کے وقت کھانا کھا رہی تھی. اس نے لقمہ اٹھایا اور دروازے پہ کسی فقیر نے آواز دی. یہ بوڑھی ماں ایسی ہے کہ اس کا جوان بیٹا سفر میں گیا ہوا ہے، خود غریب ہے، لیکن جذبہ اس کا ایسا تھا کہ جب فقیر نے آواز دی تو اس نے وہ لقمہ جو اٹھا چکی تھی اور جو دسترخوان کا کھانا تھا اٹھا کر اس فقیر کو دے دیا. یہ تو ہو گیا، لیکن جب بیٹا کئی مہینے کے بعد سفر سے واپس آیا، ماں نے پوچھا خیریت؟ اس نے کہا امی بس بچ کر آ گیا، آپ کی دعا کام آئی ورنہ میری ہلاکت یقینی تھی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک ایک شیر دہاڑتا ہوا آ گیا اور وہ لگتا کہ مجھ کو ختم کر دے، اور چند سیکنڈ کی دیر تھی مجھ کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا، مگر اچانک ایک سفید کپڑا پہنے ہوئے انسان کہیں سے ظاہر ہوا، ہاتھ میں نیزہ تھا، اس نے اس شیر کو نیزہ مارا، اس کو ختم کر دیا. میں نے اس سے پوچھا کون ہو جس نے مشکل وقت میں مدد کی؟ وہ پلٹ کر مسکرایا اور اس نے کہا یہ لقمہ اس لقمے کے بدلے میں ہے، اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا. ماں نے کہا کون سا دن تھا، کون سی تاریخ؟ اس نے بتایا تو یہ وہی دن وہی تاریخ جب ماں نے اپنا لقمہ غریب کو دیا تھا. گویا کہ اللہ نے یہ بتایا کہ ماں نے اپنا لقمہ فقیر کو دیا تو اللہ نے اس کے بیٹے کو شیر کا لقمہ بننے سے بچا لیا. یہ صدقے کی طاقت ہے، یہ خرچ کرنے کی قوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی برکت ہے. جب انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے گا اللہ برکتیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ راستے کشادہ کرے گا. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. ہر شخص کو قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ضروری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی، حق ادا ہو گیا. اب کوئی آدمی اگر آ گیا مسجد مدرسے کا سفیر اور کہہ رہا ہے کہ کچھ دے دیجئے، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ہی داستان درد سنانا شروع کر دیتے ہیں اور اتنی پریشانی بتاتے ہیں کہ وہ سفیر بھی سوچتا ہے کہ میرے پاس ہی کچھ زکوٰۃ ہوتی تو انہیں کو دے دیتا. یہ بیچارے سب سے بڑے مستحق کے زکوٰۃ معلوم ہوتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے. بایزید بستانی بہت بڑے بزرگ تھے، کسی نے ان سے پوچھا زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اپنے مسلک کے مطابق بتاؤں یا علماء کے مسلک کے مطابق؟ انہوں نے کہا آپ کا الگ سے کون سا مسلک؟ جو علماء کا مسلک ہے وہی آپ کا ہوگا، ذہین آدمی تک دونوں بتا دیجیے. تو انہوں نے کہا علماء تو کہتے ہیں اتنا اتنا مال جمع ہو اتنی زکوٰۃ ہے. کہا اچھا آپ کا مسلک کیا ہے؟ کہا میرا مسلک یہ ہے کہ اتنا مال ہی مت جمع ہونے دو جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اتنا مال جمع ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ مال میں حق ہے اور اس مال کی ادائیگی ہمارے لیے برکت کا دروازہ کھولے گی. ایثار اور قربانی ہمارے دین کی بنیادی تعلیم ہے. صحابہ کے بارے میں ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود پیاسے رہ کر پلاتے ہیں، خود ننگے بدن ہے اور دوسروں کو پہناتے ہیں. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز آدھی سے زائد دنیا کے بادشاہ تھے اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ان کی سلطنت سے فائدہ ہو رہا تھا، لیکن جس وقت ان کو زہر دیا گیا اور وہ بستر علالت پر تھے اور انتقال قریب تھا، شہادت قریب تھی، ان کے برادر نسبتی ان کی بیوی کے بھائی مسلمہ ابن عبد الملک آئے،
سرہانے کھڑے ہوئے شہزادے تھے، بنو امیہ بادشاہ کے خاندان سے تھے، شہزادے تھے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی اہلیہ بھی شہزادی تھی، فاطمہ نام تھا، وہ بھی تشریف رکھتی ہیں. اور آخری وقت ہے، مسلمہ ابن عبد الملک نے کہا اپنی بہن فاطمہ سے کہ بہن، امیر المومنین کا کرتا بہت میلا ہے، کرتا تبدیل کر دو، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں. تو فاطمہ ان کی اہلیہ رو پڑی، آنسو بہنے لگے اور کہا بھائی جان قسم خدا کی اس کرتے کے علاوہ حضرت کے پاس دوسرا کرتا نہیں ہے، بس اسی کرتے پر گزر بسر ہے. آدھی سے زائد دنیا کے حکمران کا یہ عالم ہے کہ اس کی سلطنت میں کروڑوں انسان کھا پی رہے ہیں، آسانی کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر خوف خدا کی وجہ سے وہ صرف ایک کرتے پر زندگی بسر کرتا ہے. ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، جینے کا طریقہ کیا ہے. ایثار کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہے ایثار. مولانا مظفر حسین کاندھل بھی ہمارے قریب کے بزرگ گزرے، سفر کرتے ہوئے گاؤں میں پہنچے، گاؤں میں قیام ہوا، مغرب کی نماز کے وقت کچھ لوگ آئے، اکیلے نماز پڑھ کے چلے گئے. پھر ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ اجنبی ہے تو قریب آیا، مہمان ہیں آپ، مسافر ہیں؟ کہا ہاں. کھانا کھائے؟ نہیں کھائے. کہا اچھا ٹھہریے. گھر گیا، تھوڑی دیر میں 3 روکھی روٹیاں، کوئی ساگ نہیں، کوئی سالن نہیں، کوئی ترکاری نہیں، لا کر دیا اور کہا قبول کیجیے، اور چلا گیا. کوئی بات چیت نہیں، دے کر چلا گیا. انہوں نے روٹیاں کھائیں، کہتے ہیں روٹی کھاتے ہی بے پناہ برکت ظاہر ہوئی، عجیب انوار ظاہر ہوئے. اور جب میں سویا اس رات اس گاؤں کی مسجد میں تو مجھ کو خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میری قسمت کھل گئی، بہت خوشی ہوئی، اٹھ کر بیٹھ گیا اور غور کرنے لگا کہ جب سے روٹی کھائی ہے برکت اور نور ظاہر ہو رہا ہے. میں اگلے دن پھر رکوں گا تاکہ پھر وہ روٹی نصیب ہو جائے. کہتے ہیں اگلے دن پھر میں رکا، مغرب تک کوئی نہیں آیا. پھر مغرب میں کچھ لوگ آئے اور وہ شخص بھی آیا. اس دن اس نے صرف 2 روکھی روٹیاں لا کر دی. تیسرے دن پھر آیا، یہ پھر تیسرے دن رک گئے، زیارت ہوئی خواب میں، پھر رک گئے. آپ کو مختصر کر کے واقعہ سنا رہا ہوں. پھر رک گئے، تیسرے دن وہ آیا، اس نے صرف 1 روکھی روٹی دی. اور واپس جاتے ہوئے اس نے کہا مسافر آپ سے یہ گزارش ہے، کل آپ مسجد میں مت ٹھہریے گا، آگے چلے جائیے گا. مولانا نے کہا میں تو پہلے دن ہی جانا چاہتا تھا، مگر تیری روٹیوں میں کوئی خاص برکت ہے، نور ہے، اسی کے لالچ میں رکتا ہوں. تو بتا دے کہ تیری روٹی میں یہ کمال کیسے پیدا ہوا. اس نے کہا آپ جائیے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا. مگر مولانا نے اصرار کیا تو وہ کہنے لگا کہ میں غریب لکڑہارا ہوں، اسی بستی میں رہتا ہوں، میں ہوں، میری بیوی ہے، بچہ ہے، روز جاتا ہوں محنت کر کے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں اور بیچتا ہوں، اور روزانہ ہمارے گھر صرف 3 روکھی روٹیاں بنتی ہیں، کوئی سالن نہیں، کوئی سبزی نہیں. ایک میں کھاتا ہوں، ایک میرا بچہ، ایک میری بیوی. جب پہلے دن آپ آئے تو ہم تینوں نے فاقہ کیا اور روٹی آپ کو لا کر دی. پھر دوسرے دن بچے کی حالت خراب تھی، ایک روٹی اس کو دی، بیوی اور میں نے فاقہ کیا. آج بیوی بھی بہت زیادہ نازک حالت میں تھی تو میں نے اس کو 1 روٹی دی، بچے کو 1 دی. کل قسم خدا کی مجھ کو بھی فاقہ کرنے کی سکت نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ مسجد چھوڑ کر چلے جائیں. یہ سن کر مولانا مظفر حسین رو پڑے اور کہا تیری حلال کی کمائی اور تیرے ایثار نے تیری روٹیوں میں یہ برکت پیدا کی ہے کہ جب میں ان روٹیوں کو کھاتا ہوں خواب میں مجھ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. یہ ہے وہ چیز جو اسلام نے سکھائی تھی، ایثار اور قربانی کا وہ جذبہ جو ہماری امت کو امت بنائے گا، جو اجتماعیت پیدا کرے گا، جو ہماری امت کے اندر محبت ڈالے گا، جو ایک دوسرے کا سہارا بننے کے لیے ہمیں آگے بڑھائے گا. ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، عبادت یہ ہے کہ بندگان خدا کے لیے راحت کا انتظام کرو. جو خدمت کرے گا وہ آگے بڑھے گا. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے رفیق بھائی کے اندر ایثار کا، خدمت کا جذبہ ہے، اور ان کی انہی صفات نے مجھ کو یہاں حاضر ہونے پر آمادہ کیا. ان کے بارے میں پہلے تو مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن لوگوں نے ان کے بارے میں بہت تعریف کی، ان کی صفات بیان کی. مجھے بھی کشش ہوئی کہ میں ضرور حاضر ہوں، اور یہاں آ کر معلوم ہوا کہ ان کی ایک اور کرامت یہاں پہلے سے موجود ہے. اور وہ کرامت یہ ہے کہ انہوں نے انگریز کو بھی مسلمان بنا دیا ہے. یہ دیکھ لیجیے، ال داخل کر دیا ہے، العارجی کر دیا ہے، تو انگریزی کو انہوں نے عربی میں جوڑ دیا ہے، انگریز کو بھی مسلمان بنا دیا. تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی صاحب کرامت معلوم ہوتے ہیں. لوگ معلوم کر رہے تھے کہ بھئی اس پہ الف لام کیسے آ گیا ہے، اس کا کیا معمہ ہے، ذرا حل کر دیجیے. تو یہاں آ کے مفتی انیس الرحمان صاحب نے یہ عہدہ کھولا کہ یہ انہوں نے انگریز کو مسلمان بنایا ہے.
اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور برکت دے. خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور جو خدمت کرے گا وہ آگے بڑھے گا. ہمارے امتیاز جلیل صاحب بھی ماشاءاللہ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں, اور ان سے اسی لیے ہم لوگ محبت کا تعلق رکھتے ہیں کہ ان میں یہ جذبہ ہے. اور جس شخص میں یہ خوبی ہو اس کی قدر کرنی چاہیے, چاہے وہ کسی ذوق کا ہو, کسی پارٹی کا ہو, کسی کوئی زبان بولنے والا ہو, کسی علاقے کا رہنے والا ہو. خوبی ہوتی ہے, اس کی سراہنا کرنی چاہیے, اس کی تحسین کرنی چاہیے. جب خوبی کو ہم خوبی کہیں گے تو خوبیاں بڑھیں گی, اور جب ہم خامیوں کی تلاش میں رہیں گے تو خود بھی ہمیشہ عیب میں رہیں گے اور دوسروں کے بھی عیب تلاش کیا کریں گے. مجھے بہت خوشی ہے یہاں حاضر ہو کر. میں آپ سب حضرات کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, رفیق بھائی کو, ان کے ساتھیوں کو بھی تہنیت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کا یہ کاروبار بھی پھلے گا, پھولے گا, اس میں اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے گا. ہمارے بزرگ فرماتے تھے خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا, نمائش کا کام سدا نہیں چلتا. خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا, نمائش کا کام سدا نہیں چلتا. انشاءاللہ یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا. ٹھہرا پانی کائی کھائے, گھٹ گھٹ کر مر جائے, بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.